بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیے. طہارت اور پاکی ایمان کا حصہ ہے. ایمان انسان کو طہارت کا درس دیتا ہے. عقائد میں انسان پاک ہو، شیطانی وساوس توہمات سے اور تمناؤں سے انسان آزاد ہو. معاملات میں انسان پاک ہو، معاشرت میں اور عبادات میں انسان کے ساتھ کوئی نجاست، کوئی غلاظت نہ لگی ہو. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. خصوصاً صوفیاء جن کا مشغلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، لہذا ان کے لیے یہ بات بہت بڑا عیب ہے کہ ان کا ایمان وہ شیطانی وساوس اور توہمات کا شکار ہو جائے. چونکہ تصوف میں بعض مشاغل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. مثلا دم تعویذ وغیرہ یہ اگر اپنے حدود کے اندر ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے لیے اور جسم میں درد اور تکلیف کے لیے دم کرتے تھے. آخری 2 سورت معوذتین ان کو پڑھ کر آپ دم کرتے تھے، سورہ فاتحہ وغیرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے. لیکن ان چیزوں کو بعض اوقات اتنا حدود سے باہر کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ دوسرے لوگ جو اس کا فنی طور پر باقاعدہ سحر اور جادو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. صوفیاء بھی بعض اوقات ان چیزوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا استخارہ کے نام سے لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. استخارہ ایک سنت عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوگا، اس کو اپنا مقصود حاصل ہو کر رہے گا. استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس کام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کے خیال میں اہم ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میں جس کام کا ارادہ رکھتا ہوں اگر وہ میرے لیے خیر ہے تو مجھے اس کی توفیق دے دے اور میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور اگر وہ میرے لیے خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچائے. بس یہ استخارہ پورا ہو گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کسی عامل کے پاس جا کر مجھے استخارہ کرائیں. استخارہ کرانے کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں کہ وہ کوئی یا تو تسبیح کے ساتھ لٹکا کر دم درود پڑے گا، پھر وہ آگے پیچھے حرکت کرے گا، پھر اس کو فال نکالتا ہے. فال جانتے ہیں؟ جس طرح پہلے کتاب پر کوئی نقشے ڈالے جاتے تھے تو پھر وہ جو فال نکالنے والا ہوتے تھے وہ آپ کی آنکھیں بند کرا دیتے اور پھر آپ کو کہہ دے کہ ان میں کسی ایک پر اپنے انگلی رکھو، تو جس پر آپ کی انگلی آ جائے گی وہ آپ کا قسمت ہوگا. کسی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ کے لیے برا ہے. یہ بالکل پرانے زمانے کی مشرکین کا طریقہ ہے. عرب لوگ اسی طرح کرتے تھے. جب کوئی کام کرتے تھے تو بیت اللہ کے ساتھ جو اس زمانے کے وہ جو ان کے اپنے لوگ بیٹھتے تھے تو ایک تھیلے میں تیروں کو اندر ڈال دیتے تھے. ان پر کچھ لکھا ہوتا تھا کہ کوئی کام اگر شروع کرنا ہے تو اس پر نام لکھا ہوتا تھا.
اور دوسری پر لا لکھا ہوتا ہے، کسی پر اور کچھ لکھا ہوتا ہے، تو وہ جا کر ان کے پاس اپنا قسمت معلوم کرتے تھے، تو پھر وہ ایک تیر کو نکال دیتے، اگر اس میں لکھا ہے کہ ہاں یہ کام کرو تو پھر وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ بس یہ کام ہو جائے گا، اور اگر اس میں لکھا ہے کہ یہ کام مت کرو، جائز کام ہوتا تھا، پھر وہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آج کل بھی استخارہ اسی طور پر کیا جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھتے ہیں، اگر آگے پیچھے حرکت کرتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں یہ کام کرو، شادی کرو، اور اگر دائیں بائیں کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کام نہ کرو۔ اس کا ہماری دین میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض وہمی چیز ہے، اور بعض اوقات انسان شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اس کام میں عافیت نصیب فرمائے۔ اب اگر آپ کا ارادہ بن گیا، جائز کام ہے، کیونکہ استخارہ اور مشورہ یہ مباح کاموں میں ہوتا ہے، واجب اور حرام چیزوں میں ہی نہیں ہوتا۔ حرام تو حرام ہے، اس میں کوئی استخارہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے مشورہ کی ضرورت ہے کہ میں چوری کروں کہ نہ کروں۔ چوری آپ نہیں کریں گے، یہ حرام ہے۔ فرض نماز آپ نے پڑھنا ہوگا، اس میں نہ استخارہ کی ضرورت ہے نہ مشورہ کی ضرورت۔ مباح کام ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے کا آپ کو شریعت میں اجازت ہے، اس میں آپ کسی سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب مشورہ سنت عمل ہے، ما ندم من استشار، جو آدمی مشورہ کرتا ہے تو وہ نادم نہیں ہوگا۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دوست ہے، بھائی ہے، استاد ہے، ان سے مشورہ لے لیں کہ میں یہ کام شروع کرتا ہوں، میرے لیے اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اب یہ ایک معقول طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی خیر کی بات ڈال دے گا۔ اب یہ صحیح طریقے ہیں۔ یہ جو اس کے علاوہ استخارے وغیرہ کی صورتیں ہیں، یہ بے معنی چیزیں ہیں، غیر معقول چیزیں ہیں، ان سے نہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پتہ چلتا ہے، ویسے لوگوں کو وسوسہ میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ عقل سے آدمی کام لیتا ہے تو انسان کے لیے مشکلات کم پیدا ہوتی ہیں۔ جو وہمی امور پر سہارا کرتا ہے، ان کے وہم میں جو چیزیں، یہ ساری وہمی چیزیں ہوتی ہیں۔ توہمات انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے، اور وہم پیدا ہی ہوتا ہے ضعف اعتقاد سے۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے، وہ ان خیالی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، حقائق کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے عقل سے کام نہیں لیتا، اپنے تجربہ سے کام نہیں لیتا، بلکہ یہ بس انہی خیالی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کبھی فال نکالتا ہے، کبھی یہ استخارہ وغیرہ نکالتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو پاک رکھنا چاہیے وساوس سے، توہمات سے۔ معاشرتی زندگی بہت پاک صاف گزارنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ حقوق اور حدود پہلے سے متعین کریں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار میں آپ کا اتنا حصہ ہوگا، میرا اتنا حصہ ہوگا، میں اتنا خرچہ کروں گا، تم اتنا خرچہ کروں گی، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ ہمارے ہاں جو مشترکہ ایک ساتھ گھروں میں رہنے کی رواج ہے، یہ بالآخر پھر لڑائی جھگڑے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جب تقسیم کرتے ہیں آپس میں تو بغیر لڑائی کے ان کا تقسیم ہو جائے، آپس میں بھائی ہوتے ہیں، لیکن جب تقسیم کا مرحلہ آتا ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کا یہ معاملہ صاف نہیں ہوتا۔ جو گھر میں رہتا ہے وہ اپنے دل میں وہ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، میرا دوسرا بھائی دبئی گیا ہے، سعودیہ گیا ہے، وہ پیسے کمائے گا، میں گھر میں مفت میں بیٹھا ہوں، جب تقسیم ہوں گی تو میرا اپنا پورا حصہ ملے گا۔ دبئی والا دل میں کہتا ہے کہ ساری کمائی تو میری ہے، میں اپنے پاس جمع کروں گا، بیلنس بناؤں گا، جب میں گھر جاؤں گا میرے بچے وہاں، بھائی اس کا خیال رکھتا ہے، جب ہم تقسیم ہوں گے
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ساری میری کمائی ہے. اب جب تقسیم کا وقت آتا ہے دونوں لڑ پڑتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر یہ معاملہ شروع سے صاف ہوتا، جب بھائی دبئی جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو سمجھا دے کہ میں باہر جاتا ہوں، کمائی میری اپنی ہوگی، آپ گھر میں رہتے ہیں، اپنا کام اگر کریں تو اپنا کام کریں، میری کمائی میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ اس کو واضح بات کر دیں گے کہ آپ ہمیں حصہ نہیں دیں گے تو اپنے گھر کا آپ خود ذمہ دار ہو، اپنے گھر کو خود سنبھالیں. تو شروع سے تو تھوڑا وہ ہو جائے گا، لیکن بات بالکل صاف ہو جائے گی، آئندہ پھر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوگا. تو آپس میں زندگی کسی کے ساتھ گزارتے ہو، دوستوں کے ساتھ گزارتے ہو، کاروبار کرتے ہو، معاملات کرتے ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی معاملات بڑے صاف تھے. وہ قرضہ کا لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، آپس میں رہنا سہنا، اس میں ان کے بہت صاف صاف معاملات تھے، ٹھیک ٹھاک معاملات تھے. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے. جو دل کے اندر وہ بناتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. بس انسان اندر سے جیسا ہو ویسے اپنے آپ کو باہر میں بنا دے تو ایمان محفوظ ہوتا ہے. اگر باہر سے اچھا معلوم ہوتا ہے اور اندر سے وہ کیا کرتا ہے، برے برے ارادے اور منصوبے بناتے ہیں، تو اس سے ایمان کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے. الطہور شطر الایمان کے یہی مطلب ہے. اپنے ایمان کے اندر سے بھی کیا کرو، اندر اور باہر کو صاف رکھو. اسی طرح انسان جہاں رہتا ہے، اپنے رہنے کی جگہ، اس کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، اس سے انسان کی روح پر بڑا اثر ہوتا ہے. کھانے پکانے کے چیزوں میں، لگر میں جو چیز پکتا ہے، بعض لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، گندا اور خراب برتن ہوتے ہیں، صبح کا کھانا اس میں ہوتا ہے، رات کا اسی میں پکا دیتے ہیں، تو جو کچھ اس میں بدبو آ جاتی ہے تھوڑا سا، وہ سارے نئے سالوں میں مل جاتا ہے، پورا سالن خراب کر دیتا ہے. انسان کا معدہ بڑا عجیب ہے، جسمانی چیز ہے لیکن روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب معدہ خراب ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. پیٹ جب خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا توجہ وہ نہیں برابر ہوتا، انسان کمزور ہے. انسان کی روح اور جسم کا آپس میں تعلق تو بالکل ایسا ہے جیسے پھول کے اندر خوشبو کا ہوتا ہے. پھول سے خوشبو جدا تو نہیں ہوتا، یا پھول کے پتوں سے پانی جدا تو نہیں ہوتی. تو ایسے انسان کے اندر روح ہے، جسم پاک ہوتا ہے تو روح پر اس کا اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے، صفائی کو پسند کرتے تھے، اس لیے تھا کہ ان چیزوں کا انسان کی روح پر اثر ہوتا ہے. تو ظاہری طور پر بھی آدمی میلا کچیلا نہ رہے. صوفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ غسل کرے، اتنا میلا کچیلا ہو جائے کہ کسی کے قریب جائے تو اس کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پیاس کھائے یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم کیا تھا کہ جمعہ کے دن جب آپ آئیں گے تو غسل کیا کرو، کپڑے صاف پہنا کرو، تاکہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو، خود آپ کے لیے بھی مفید ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.